اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام، طارق چوہان جماعت احمدیہ اصلاح پسند سویڈن سے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو جس میں انہوں نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہامی پیشگوئی عطا ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں جو ذکی غلام کا لفظ ہے وہ اور بشیر اول ایک ہی وجود تھی، یعنی بشیر اول کی وفات کے ساتھ ذکی غلام کا بھی جو ہے قصہ وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بہت ہی ایک مضمون کوشش ہم کہہ سکتے ہیں، ایک عظیم الشان پیشگوئی مسلم موت کو اس کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی کوشش اس سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ کہہ کر کی تھی کہ یہ پیشگوئی مسلم موت جو ایک عظیم الشان الہامی پیشگوئی ہے، یہ کسی معمور کے متعلق نہیں اور اس کے لیے دعویٰ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور 30 سال تک بھی یہ بات کہتے رہے، لیکن 1944 میں پھر جا کے انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا غور کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو پیشگوئی عطا ہوئی تھی اس کے الفاظ یہ ہیں: ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، حالانکہ یہ کوئی الہامی نام نہیں تھا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ جس وجیح اور پاک لڑکے کی بات ہو رہی ہے، ذکی غلام بھی وہی لڑکا ہے۔ لیکن بعد میں جیسے کہ سب جانتے ہیں، تذکرہ میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پیشگوئی 2 سعید لڑکوں کے متعلق تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ ذکی غلام جو ہے وہ بشیر اول تھا اور وفات پا گیا، اگر ہم اس مفروضے کے اوپر چلیں تو پھر یہ جو پیشگوئی مسلم موعود ہے اس کی ایک کوڑی کی بھی حیثیت نہیں رہ جاتی، کیونکہ ذکی غلام کے علاوہ تو کوئی اور لفظ لکھا ہی نہیں گیا۔ مسلم موعود کا لفظ پوری پیشگوئی پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں کہیں نہیں۔ مسلم موعود کا لفظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پیشگوئی میں جو بیان کردہ صفات ہیں اس کے مطابق یہ نام دیا تھا، اور یہ ان کا ایک اجتہادی نام تھا، یہ الہامی نام نہیں تھا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ الہامی نام ذکی غلام جو ہے وہ پیدا ہو کر وفات پا چکا ہے، تو پھر آپ اس کو پیشگوئی مسلم موعود کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو مسلم موعود کا نام ہی نہیں ہے۔ اس پر ذرا غور کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے ہماری جماعت احمدیہ انتخابی خلافت گروپ والوں کے ساتھ، کہ جب ان سے اجتہاد کی بات کی جائے، اجتہاد کا لفظ جب کوئی بھی منہ سے نکالے تو یہ اس کے ساتھ بڑا ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، حالانکہ اجتہاد کی جو اصطلاح ہے یہ نہ تو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے ایجاد کی ہے، نہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند نے ایجاد کی، بلکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اپنی تحریرات میں اس کے متعلق ذکر کیا، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں، اور یہ ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تاکہ بشر خدا نہ ہو جائے۔ اور انبیاء کے علم میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کے علم میں بھی تدریجاً ترقی ہوتی ہے، اور اس میں انبیاء کی خفت کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ آپ نے ملفوظات میں فرمایا کہ انبیاء تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں، یعنی رحمان خدا کی شاگرد ہوتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک حکیم ہزاروں بیماروں کا علاج کرتا ہے، اگر ان میں سے ایک مر جائے تو کیا حرج ہے، اس سے اس کی حکمت میں کچھ داغ نہیں آتا۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچے پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پچھلے موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہو؟ کیا نبیوں کے اجتہاد میں اس کا نمونہ نہیں ہے؟ تو دیکھیں آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا کوئی الہام ایسا نہیں جس کا یہ مضمون ہو کہ پہلے حمل میں لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام الہام کی بات کر رہے ہیں، اپنے کلام کی بات نہیں کر رہے۔ اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب بار بار کلام کا ذکر کرتے ہیں، الہام کی طرف نہیں آتے، اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں الہام جو ہے وہ کلام سے بالا تر ہے، جیسے یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمارا کوئی ایسا الہام نہیں جس کا یہ مضمون ہو کہ پہلے حمل میں لڑکا ہی پیدا ہوگا یا دوسرے حمل میں جو لڑکا پیدا ہوگا وہ جیتا رہے گا۔ ہاں، اگر ہم اپنے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا، تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں۔ ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم رکھے نہیں جاتے۔ اب جیسے تعلیمی پاکٹ بک ہے، یہ بھی جماعت احمدیہ خلافت گروپ والوں نے چھاپی ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ مولین اپنے الہام کا بعض اوقات اپنے اجتہاد سے ایک مفہوم سمجھتا ہے، لیکن اس کا یہ اجتہادی خیال درست نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اپنے اجتہادی معنوں میں وہ خبر غیب تو پوری نہیں ہوتی، البتہ اصل الہام کے الفاظ میں یہ بہرحال پوری ہو جاتی ہے اور واقعات الہامی الفاظ کی صحیح تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور یہی بات اس پیش گوئی کے متعلق ذکی غلام کی پیش گوئی کے متعلق ہے کہ وہ ذکی غلام کی پیش گوئی میں وہ سمجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ میرا ایک جسمانی لڑکا ہے، لیکن واقعات و حالات نے بتا دیا کہ ان کی ذریت میں پیدا ہونے والا تھا، جیسے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اس کا دعویٰ کیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ براہین احمدیہ کے وقت بھی میں ہی یہ دعویٰ کرتا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور انسانی منصوبہ اس کی جڑ ہوتی تو میں براہین احمدیہ کے وقت میں یہ دعویٰ کرتا کہ میں مسیح موعود ہوں، مگر خدا نے میری نظر کو پھیر دیا، میں براہین کی اس وحی کو نہیں سمجھ سکا کہ وہ مجھے مسیح موعود بناتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ نظر کو پھیر دیا، وہ سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن خدا تعالیٰ کا ایک منشا تھا، اس کے حکمت والے کام ہوتے ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام وحی ہونے کے باوجود اس وحی کو نہیں سمجھتے سکے کہ وہ بشر تھے، اور بشر سے غلطی یہ ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کئی دفعہ انبیاء سے ایسی غلطی کروا دیتا ہے جس کا بعد میں کوئی مقصد پورا ہونا ہوتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخوذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ اب دیکھیں جماعت احمدیہ انتخابی خلافت گروپ کے لوگ اجتہاد کے نام پہ ہنستے ٹھٹھا کرتے ہیں جب ان کو کہا جائے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیا تعلیم؟ غور کریں پیارے احمدیوں، اس پر غور کرو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ایسے ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیش گوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے کسی اور کے متعلق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہیں ہو سکتا؟ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں۔ اور پھر ایک اور بہت ہی اہم بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے یہ بتایا کہ انبیاء اجتہادی غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پر قائم نہیں رہنے دیتا،
لیکن یہاں ایک اور معرفت کی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے معلمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ سراسر استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وہی نازل ہوتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، غور سے اس بات کو سنیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع تو دی جائے مگر ان کو اسرار کے افشا کرنے سے منع کر دیا جائے. بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے. اور پھر اسی احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک حصہ 2 میں یہ لکھا ہے کہ پس ضروری نہیں کہ ملہم الہام کے جو معنی سمجھے وہ ضرور درست ہوں، یا جس امر کو وہ خدائی وعدہ سمجھے وہ ضرور خدائی وعدہ ہو اور اس میں تخلف جائز نہ ہو. ایسے خیالی وعدوں کو پورا کرنے کا خدا تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی تقدیر ہوتی ہے اور اس کی اپنی مصالحے ہیں. وہ انسان کی سوچ کا پابند نہیں ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسی طرح اسی پاکٹ بک میں مختلف مثالیں دی گئی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتہد اجتہاد میں غلطی بھی کرتا ہے اور درست اجتہاد بھی کرتا ہے. اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرا اجتہاد درست ہونے کا. اور اگر وہ غلطی کرے تو اسے 1 اجر یعنی صرف اجتہاد کرنے کا ملتا ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اجتہادی خطا کے بھی واقعے یہاں پہ لکھے ہوئے. بس اجتہادی غلطی اگر نبی سے سرزد ہو تو یہ نبوت میں حارج نہیں، اس پر اعتراض کرنا دیانت داری نہیں ہے. یہ اس چیز پر غور کریں، اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکی غلام کو لڑکا لکھ دیا تو یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. اللہ تعالیٰ پابند نہیں تھا کہ ان کو جسمانی لڑکا ہی ذکی غلام کے روپ میں دیتا. اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک مقاصد ہوتے ہیں. اچھا، پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ ذکی غلام اور جیسے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہہ رہے ہیں ذکی غلام بشیر اول صاحب ایک ہی تھے اور وہ وفات پا گئے، ذکی غلام بھی وفات پا گیا، تو پھر اس پیشگوئی کو جیسے میں نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اب دیکھیں اگر ذکی غلام کے متعلق ہم سوچیں تو یہ نام وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک الہامی نام تھا جو حضرت یسائیہ کی پیشگوئی کے مطابق تھا، جس میں لکھا تھا کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا اور اس کے بیٹے کا نام امانویل رکھا جائے گا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یہی پیشگوئی میں بھی لکھا گیا ہے، الہامی پیشگوئی میں، کان اللہ نزل من السماء، کہ جیسے خدا تعالیٰ زمین پر اتر آیا. تو وہی ایمانویل ہے کہ اس کے آنے سے ایسے ہی ہوگا کہ جیسے خدا تعالیٰ زمین پر اتر آیا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام مریم رکھا اور اس امت میں بجوز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ اس کا نام خدا نے مریم رکھا ہے. یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت تھی. کسی امت میں کسی اور کو نام یہ مریم کا نام نہیں دیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مریم کا نام کیوں دیا؟ اس وجہ سے کہ ان کی ذریت میں ایک ابن مریم نے پیدا ہونا. تو جب ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں تو یہ کیسی عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو عطا ہوئی. یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ہر ایک روح ایک قالب کو چاہتی ہے. جب وہ قالب تیار ہوتا ہے تو اس میں نفخ روح ہو جاتا ہے. اور یہی بات ہے جب مومن
اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول کے اطاعت کرتا ہے، تو پھر اس کا ایک وہ قالب تیار ہو جاتا ہے جس میں پھر نفخ روح ہو جاتا ہے، یعنی وہ مریمی حالت سے عیسوی حالت میں آ جاتا ہے۔ اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں، کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیہ دے کر پھر مریم کی طرح نفخ روح ان میں بیان کیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی بھی ہے 1891 کی پیشگوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر کے یہ بتایا، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کرے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلا کان اللہ نظر۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ مسیح کی پیشگوئی ہے، یہ جو مسلم موعود کی پیشگوئی ہے، تمام الفاظ اس میں دیکھیں وہ وہی ہیں جو پیشگوئی مسلم موعود میں ہے۔ اسیروں کو رستگاری بخشے گا، فرزند دل بند، کان اللہ نظر من السماء، یہ وہی الفاظ ہیں۔ اگر ذکی غلام کو آپ نکال دیں گے پیشگوئی میں تو پھر اس پیشگوئی کی کچھ حیثیت نہیں رہے گی، لیکن اس کو آپ ذکی غلام کو ہی اگر اس کا مصداق سمجھیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم پیشگوئی بن جاتی ہے، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہیم میں مریم کے نام سے پکارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے کالا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، یعنی حضرت مریم کی طرف فرشتہ جب آیا تو اس نے کہا کہ میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں تاکہ میں تجھے وحی کے مطابق ایک پاک لڑکا دوں، اور یہ غلامن زکیہ پاک لڑکا۔ اور سورہ جو تفسیر کبیر میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ غلام جو ہے اس سے مراد بچہ، جوان اور ادھیڑ عمر تینوں کے لیے غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور زکیہ کا لفظ جو ہے وہ زکوٰۃ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک اندرونی پاکیزگی پائی جائے گی۔ یہ وہ زکی غلام ہے جس کی پیشگوئی دی گئی۔ پھر وہی آپ دیکھیں وہ زکی غلام جو حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو حضرت مسیح کی صورت میں جب وہ پیدا ہوا بچہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے آیاتن للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیہ، کہ ہم اس کو ایک رحمت کا نشان بنائیں گے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیشگوئی مسلم موعود میں ایک رحمت کا نشان تجھے دیتا ہوں۔ اور پھر وکانا امرا مقضیہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات ایسے ہے جیسے ایک پتھر پر لکیر ہوتی ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، اور یہی الفاظ پیشگوئی مسلم موعود ہیں کہ وکانا امرا مقضیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فیصلہ کر چکا ہے، کر دیا ہے، ایک تقدیر مبرم ہے جو جاری ہو چکی ہے، اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مریم کے نام میں ایک واقعہ پر دلالت کرتا ہے، اور وہ یہ کہ جب مریم کا لڑکا عیسیٰ پیدا ہوا تو وہ اپنے اہل و عیال سے دور تھی، اور مریم وطن سے دور ہونے کو کہتی ہے۔ اور یہی بات آپ دیکھیں ذکی غلام آج جو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کو جب نفخ روح ان میں ہوا تو وہ اس وقت وہ دارالحمد ہاسٹل میں تھے لاہور میں، جو قادیان کے قریب تھا پیشگوئی کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم یہاں سے شفٹ ہو جاؤ، اور آپ جرمنی میں آ گئے اور وطن سے دور ہو گئے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام شرقی مکان کی طرف آ گئے، لیکن حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام مشرق کو چھوڑ کر مغرب کی طرف آ گئے۔ کس لیے؟ یہ بھی ایک عظیم پیشگوئی تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ اسلام کا سورج اب مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس لیے ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے مغرب میں بھیج دیا، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہی طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا، ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں۔
لیکن اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلم تو کفر و ضلالت میں ہیں آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں، اور بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ سفید تھے اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا۔ سو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی اور بہت سے راست بار انگریز صداقت کے شکار ہو جائیں گے۔ در حقیقت آج تک مغربی ملکوں میں مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے دین کی عقل تمام ایشیا کو دے دی اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیا کے ہی حصہ میں رہا اور ولایت کے کمالات بھی انہی لوگوں کو ملے۔ اب خدا تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت ڈالتا ہے، وہی رحمت کا نشان، وہی نظر اللہ تعالیٰ کی جو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک عظیم الشان پیشگوئی کے رنگ میں دی، اور وہی پیشگوئی پوری ہوئی۔ آج کے زمانہ میں ہم اس کو پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے وجود بابرکت میں، اور وہ آج تمام لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں تاکہ اسیروں کی رستگاری ہو سکے۔ یہ جماعت احمدیہ کا جو ایک ظالمانہ نظام ہے اس سے ان کو رستگاری ملے، اور روحانی طور پر جو ان کو مردہ کر دیا گیا ہے، ان کے عقائد ایسے کر دیے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، اب بس ہماری انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے ہوئے خلیفہ ہی قیامت تک چلیں گے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے جو توحید دشمن عقیدہ ہے، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں تاکہ ان کو زندہ کریں روحانی طور پر، اور وہ اس اسیری سے نکل کر قبروں سے باہر آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔